بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الروم، نمبر 30۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الروم مکی، نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ الروم، آیت نمبر 31۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ تمام اطراف سے ہٹ کر صرف خدا کے تجویز کرتا نظام زندگی کی طرف رجوع کرو اور اس کے قوانین کی پوری نگہداشت کرو اور اس مقصد کے لیے نظام الصلاۃ قائم کرو، اور تم لوگ مشرکین میں سے نہ ہو جانا کہ دوسروں کے قوانین اور فیصلوں کی بھی اطاعت کرنے لگو۔ منیبین علیہ، پچھلی آیت میں لفظ تھا حنیفاً، سورہ 30 آیت 30، جس کے معنی ہے ہر طرف سے توجہ ہٹا دینا۔ حنیف تو منفی پہلو کو ظاہر کر رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا کہ پھر کس طرف توجہ دینا ہے۔ اس آیت میں مثبت پہلو بتانے کے لیے لفظ منیبین علیہ لایا گیا ہے، یعنی اپنی توجہ کو خدا کے بتائے ہوئے نصب العین کی طرف مرکوز کر دو۔ ایسا کرنا اللہ ہے۔ لفظ حنیف میں لا الہ ہے کہ یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ لا الہ حنیف کی منزلیں ہیں، حنیف کے بعد منیبین علیہ کی منزل آتی ہے، اللہ کی منزل آتی ہے کہ جو نصب العین، جو منزل، جو راستہ، جو دین خدا نے مقرر کیا ہے، خالصتاً اس کی طرف توجہ دو۔ منیب، خصوصیت کے حامل شخص کی نگاہ ہمیشہ اپنے نصب العین، منزل، دین اور اپنے دین کے مرکز یعنی آشیانے پر رہتی ہے۔ یہ ان کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ اقامت الصلاۃ کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت ملاحظہ فرما لیں۔ آیت نمبر 32۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اے جماعت مومنین، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ تمام فرقے سمجھتے ہیں کہ جس راہ پر وہ چل رہے ہیں بس وہی حق و صداقت کی راہ ہے، اس لیے سب اپنے اپنے مسلک میں مگن ہیں۔ سورہ 3 آیت 104، سورہ 6 آیت 160، سورہ 23 آیت نمبر 53، سورہ 42 آیت نمبر 13۔ اقامت الصلاۃ کو چھوڑ دینے کا لازمی نتیجہ فرقے اور شرک ہے۔ پچھلی آیت میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کی تشریح یہ کہہ کر کی تھی کہ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ 30 آیت نمبر 31، یعنی یکسوئی اور یک نگہی نہ ہونا، ایک نصب العین نہ رکھنا اور ایک مرکز کو نگاہ میں نہ رکھنا شرک ہے۔ گویا یکسوئی، یک نگہی رکھنا اور ایک نصب العین اور ایک مرکز کو نگاہ میں رکھنا الصلاۃ ہے، یعنی یہ حنیف اور منیبین علیہ ہو جانا ہے۔ اس آیت میں شرک کی مزید تشریح کی۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سورہ 30 آیت نمبر 32، یعنی ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے امت واحدہ اور دین قیم میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک فرقہ بن کر بیٹھ گئے۔ یہ آیت اور پچھلی آیت بتا رہی ہے کہ الصلاۃ یعنی دین قیم جو کائنات میں قائم ہے کو انسانی دنیا میں عملی طور پر قائم کرنے کا نام ہے۔ دین قیم یعنی اپنی صلاۃ یا قوانین خداوندی پر عمل کرنے کی وجہ سے کائنات ایک وحدت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اشیاء کائنات کہ ہر نوع دین قیم یعنی اپنی صلاۃ یا قوانین خداوندی پر عمل کرنے کی وجہ سے امت واحدہ ہیں۔ کائنات کی ساری انواع کا نصب العین ودیت کردہ رہنمائی میں خدا کے تجویز کردہ پروگرام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ کائنات میں مختلف انواع کے باوجود تمام انواع ودیت کردہ رہنمائی کی وجہ سے ایک نصب العین یعنی خدا کے تجویز کردہ پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے میں متحد ہیں۔ اس طرح کائنات ایک وحدت بن جاتی ہے جس کا نصب العین مجبوراً سے ہی یہ ہے کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے، اختیار و ارادہ رکھتا ہے، اس لیے یہ باہمی اختلاف کرتا ہے، فرقے بناتا ہے اور امت واحدہ بن کر نہیں رہتا۔ فرقے کس طرح ختم ہو سکتے ہیں؟
समझाया ये जा रहा है कि कायनात और उसकी अशिया की तरह अपने इख्तियार व इरादे से एक नस्बुल ऐन पर जमा हो जाओ, और वो नस्बुल ऐन ये है कि कवानीन खुदाबंदी का इत्तबा किया जाए। इसी तरह इंसान और कायनात आपस में हम आहंग हो जाते हैं और इंसानी आमाल के नताइज हम आहंगी की वजह से खुशगवार निकलने शुरू हो जाते हैं। इंसानों के अंदर फिरके क्यों नहीं खत्म होते, इसकी वजह कुरान ने बताई। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, सूरा 30 आयत नंबर 32। हर फिरका अपने अपने मसलक में मगन हो जाता है कि हमारा मसलक सच्चा है और बाकी झूठे हैं। अगर फिरकों के मुस्तहकम रहने की बुनियाद बिमा लदैहिम फरिहून, सूरा 30 आयत 32 है, तो इस बुनियाद का कुरान की रोशनी में तनकीदी जायजा लेना फिरकों के खत्म करने की बुनियाद बन सकता है। बस ये है तरीका फिरकों को खत्म करने का। कायनात में जारी सारी दीनुल क़य्यम की बदौलत कायनात कायम है। अगर इंसानों में दीन क़य्यम नहीं है तो तफरका है, इख्तलाफ है, तफावत है। इस्लाम नहीं है बल्कि शिर्क है। कायनात में अद्दीन अज खुद कायम है और इसी दीनुल क़य्यम की बदौलत कायनात मतवाजन और मुतनासिब है। कायनात अद्दीनुल क़य्यम के कानून की जंजीरों में बंधी हुई है। कुरान करीम का फलसफा यह है कि अगर इंसान भी अद्दीनुल क़य्यम यानी क़वानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करने लगे तो उसकी मुआशरती जिंदगी में भी कोई इख्तलाफ, कोई तफावत, कोई झूल नहीं होगा और यूं इंसान की जिंदगी कायनाती कानून के साथ हमआहंग हो जाएगी। अगर इंसान अपने इख्तियार व इरादे के सबब क़वानीन खुदाबंदी का इंतखाब करे तो ये अद्दीनुल क़य्यम का इंतखाब होगा, और अगर उनकी बजाय अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करने लग जाए तो ये आपस का टकराव, तबाही और बर्बादी और शिर्क होगा। आयत नंबर 33। وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ और ऐसे भी ना हो जाना जो तकलीफ में तो अपनी तवज्जो को खुदा की तरफ मरकूज करके उससे दुआएं मांगते हैं, लेकिन जब अल्लाह अपनी रहमत से तंगी की जगह खुशहाली अता कर देता है तो उनमें से एक ग्रोह अपने नशो नुमा देने वाले के साथ शरीक ठहराने लगता है। आयत नंबर 34। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून। ताकि जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसे दबा और ढांप कर सिर्फ अपने लिए रख लें और यूं कुफराने नियामत करें। सो ये सामान्य जिंदगी से कुछ वक्त के लिए फायदा उठा लें, इसके बाद जल्द मालूम हो जाएगा कि उनकी गलत रविश का अंजाम क्या है। बिमा आतैनाहुम, हमने उन्हें दिया। इंसान की कमजोरी है कि उसे कोई आसाइश मिल जाए तो कहता है कि मैंने ये किया या इसके मिलने में फलां शख्स ने मेरी मदद की। सारा क्रेडिट खुद लेता है या मददगार को देता है। जो कुछ इंसान को मिलता है उसके मतलब ये नहीं कहता कि ये खुदा के कानून की रूह से मुझे मिला है, क्योंकि ये तस्लीम करने के बाद तो अगली बात यह आएगी कि मिली हुई आसाइश को खुदा के कानून के मुताबिक खर्च करो। लेकिन ये खुदा के कानून के मुताबिक खर्च करने के बजाय उसको अपनी मर्जी से खर्च करना चाहता है, इसलिए ये कुफ्र का रवैया इख्तियार कर लेता है। कुफ्र के मानी है किसी चीज को छुपा के रखना कि दूसरों की पहुंच से बाहर हो। ले यकफुरू का अमूमी तर्जमा नाशुक्री करना किया जाता है, जिससे बात समझ में नहीं आती। इसका सही मफहूम कुफरान नेमत करना। फसौफा तालमूना, सौफ के मानी है अभी मालूम हो जाएगा, जल्दी मालूम हो जाएगा, इसी दुनिया में ये बात सामने आ जाएगी। आयत नंबर 35। अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून। क्या हमने कोई ऐसी ताईद और सनद नाजिल की है जो खुदा का शरीक ठहराने के हक में उनकी दलालत करती है? कवानीन खुदाबंदी वही हैं जो कुरान के अंदर हैं, इनके अलावा कोई कानून खुदाबंदी नहीं है। निजाम रबूबियत से हटकर कुफरान नियामत करने के लिए क्या तुम्हारे पास खुदा की सनद है? सनद किसी फिका की नहीं बल्कि खुदा की होनी चाहिए। फिका खुद साख्ता कवानीन होते हैं। जो ही खुद साख्ता कवानीन आ गए तो अद्दीनुल क़य्यम तो खत्म हो गया और शिर्क हो गया। अब अपनी तकलीद के लिए जो चाहे नाम रख लें। इसी के लिए कुरान कहता है कि ये चंद नाम हैं जो तुमने
اور تمہارے اسلاف نے رکھ چھوڑے ہیں۔ سورۃ 7 آیت نمبر 71، سورۃ 53 آیت نمبر 23۔ فقہی قوانین کے متعلق قرآن نے کہا یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ سورۃ 2 آیت نمبر 89۔ فطری قوانین کو دریافت کیا جا سکتا ہے، اوپر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا کر انہیں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اخلاقی قوانین کو دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں تو خدا وحی کے ذریعے ہی دیتا تھا۔ خدا کے قوانین صرف وہی ہیں جنہیں ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ قوانین کو چاہے کسی نام سے بھی پکارا جائے، وہ قوانین خداوندی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 36۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب انہیں سامان زندگی کی کشاد حاصل ہوتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے، لیکن جب انہیں ان کے اپنے ہی اعمال کی بدولت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ انسان کو مستقبل میں پیش آتا ہے وہ اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بما قدمت ایدیہم، سورۃ عیسیٰ آیت نمبر 36۔ جو کچھ تمہیں دکھ تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے ملتا ہے وہ تو بیادک الخیر، سورۃ 3 آیت نمبر 26۔ وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے خیر میں جب انسان اپنی مرضی چلاتا ہے یا انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی دخل اندازی کرتا ہے تو خدا کا بھیجا ہوا خیر شر بن جاتا ہے۔ خود ساختہ قوانین کی روح سے فرد اور فرد میں، قوم اور قوم میں، اور ملک میں شر ہوگا۔ اذا ہم یقنطون، سورۃ 30 آیت 36۔ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ علماء سائیکالوجی نے بتایا کہ جب تک انسان کے سامنے راستہ یا راستے کھلے ہیں تو وہ مایوس نہیں ہوتا۔ وہ مایوس تب ہوتا ہے جب اس کے سامنے اختیار کرنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو۔ بلی کے سامنے راستہ ہو تو وہ بھاگ جاتی ہے، لیکن تمام راستے بند ہو تو وہ مایوس ہو جاتی ہے اور مایوسی اس کو حملہ کرنے کے لیے شیطان بناتی ہے۔ بچوں کے تمام راستے بند نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ان کو کسی منفی راستے سے روک رہے ہو تو ان کے سامنے وہ راستہ بھی رکھو جو انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ غلط راستے پر چلنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسے غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس کو واپس لوٹ کر صحیح راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ انسان ایک جزو کی حیثیت سے معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ صحیح ہے تو صحیح اثرات خیر ہی انسان کو درپیش آئیں گے، اور اگر انسان غلط معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کو غلط نتائج شر ہی درپیش ہوں گے۔ مایوسی کی ابتدا تب ہوتی ہے جب انسان سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب پہلے سے طے ہوتا ہے۔ یہ انسان کا اپنی ذات کا انکار ہے۔ پھر یہ اپنے اعمال کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے اختیار و ارادے کا منکر نہیں ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کھڑے ہو کر سوچتا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 37۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے؟ انسان جس قسم کے قانون کو اختیار کرتا ہے اسی قسم کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ بے شک ہمارے قانون کی اٹل پذیری میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ زیادہ یا کم رزق دینے والے دونوں ہی قوانین خدا کے ہیں۔ جس قانون کو اختیار کیا جائے نتیجہ اس کے مطابق نکلے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، سورۃ عیسیٰ آیت نمبر 37۔ عمومی ترجمہ جہاں بھی دیکھ لیں آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ کرنے والے اس آیت سے پچھلی آیت ہی کو دیکھ لیتے جہاں آیا ہوا ہے کہ بما قدمت ایدیہم، سورۃ عیسیٰ آیت 36۔ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا لایا ہوا ہوتا ہے۔ اب سورۃ عیسیٰ آیت 37 کا عمومی ترجمہ سورۃ 30 آیت 36 سے ٹکراتا ہے، اس لیے عمومی ترجمہ غلط ہے۔ قرآن نے تو اپنے آپ کو منزل من اللہ ہونے کی یہ نشانی بتائی ہے کہ اس کی تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عمومی ترجمے سے اختلاف تو پیدا ہو گیا۔ لمن یشاء، سورۃ عیسیٰ آیت 37 کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو
خدا کے قوانین کے مطابق زیادہ یا کم لینا چاہتا ہے، آپ نے دیکھا کہ اختلاف ختم ہو گیا۔ سیدھی سی بات ہے کہ زیادہ فراوانی سے رزق دینے اور کم رزق دینے والے خدا کے قوانین ہیں۔ انسان خدا کے جس قسم کے قوانین کو استعمال میں لائے گا اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ طبعی قوانین کافر اور مومن میں فرق نہیں کرتے۔ جس غیر مسلم ملکوں نے زیادہ رزق دینے والے قوانین کا انکشاف کر لیا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ مقدار میں گندم کی فی ایکڑ فصل لیتے ہیں۔ آگے ہے ان فی ذالک لا آیات لقوم یؤمنون، سورۃ 30 آیت 37۔ یعنی اگر تمہیں زیادہ دینے والے ہمارے قوانین پر یقین ہے تو اٹھو اس کے مطابق عمل کرو۔ زیادہ اور کم رزق دینے والے قوانین تو نشانی ہے۔ جو قوم ان قوانین پر یقین کرے، ایمان رکھے، تو وہ عمل کر کے دیکھ لے گی کہ ان قوانین کے کیا نتائج ہیں۔ آیت نمبر 38۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ پس قریب بسنے والوں بشمول رشتہ دار کو اور مسکین کو جو کسی وجہ سے کمانے سے معذور ہو جائے، اور مسافر کو ضرورت بھر رزق بطور حق دو۔ یہ خیر کی روش ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو خدا کے مقرر کردہ راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی صحیح و عمل کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ وجہا، سورۃ 30 آیت 38۔ اس طریق یا راستے کو کہتے ہیں جو کسی منزل تک پہنچائے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اگر تم نے نظام خداوندی کی منزل تک پہنچنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں سے ابتدا کرو، تو انتہا خود ہو جائے گی کہ کائنات میں کوئی انسان بھوکا نہ رہے گا۔ آیت نمبر 39۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور یہ جو تم دوسروں کو قرض اس لیے دیتے ہو کہ اس کے بدلے تمہیں لوگوں کے مال و دولت میں سے زیادہ مل جائے، تو قانون خداوندی کی روح سے تمہارے مجموعی مال و دولت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، اور جو کچھ تم قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اس لیے دو کہ اس سے دوسروں کی نشو و نما ہو جائے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دیے ہوئے مال میں فی الحقیقت اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ 2 آیات 275-276، سورہ 3 آیت 139، سورہ 74 آیت 6۔ نظام خداوندی کی اگر جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں تو نظام ربا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ 30 آیت نمبر 38۔ یعنی جو لوگ کھیتی باڑی والے قانون پر محنت کر کے اپنی محنت کے محاصل کو دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیتے ہیں، تو نظام ربوبیت پر عمل کرنے والے لوگوں کی زندگی کی کھیتی پروان چڑھ جاتی ہے۔ اس آیت میں جو لوگ دوسروں کی نشو و نما کی نگہداشت کرتے ہیں ان کے لیے الفاظ آئے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، سورہ 30 آیت نمبر 39۔ پس یہی لوگ تو ہیں جن کی دولت میں حقیقی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو قوم ربا یعنی نظام سرمایہ داری پر عمل کرتی ہے اس کے مال میں حقیقی اضافہ نہیں ہوتا۔ الزکوٰۃ قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی 2.5% مال میں سے نکال دینا نہیں ہوتا۔ 2.5% والی بات تو فقہ کی ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ لفظ انسانوں کو سامان نشو و نما بہم پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 کے تحت یہاں 2 ذہنیتوں کا ذکر آیا ہے جو ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ ایک نظام زکوٰۃ یا نظام ربوبیت والی بات ہے جس میں محنت سے حاصل کر کے دوسروں کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچانا ہوتا ہے، جبکہ دوسری ذہنیت نظام ربا یا نظام سرمایہ داری ہے جس میں نہ صرف اپنی محنت کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے بلکہ دوسروں کی محنت کے محاصل کو بھی اب مختلف حربوں سے اپنے قابو میں لایا جاتا ہے۔ ربا نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہے۔ اگر ربا نہ ہو تو نظام سرمایہ داری پروان ہی نہیں چڑھ سکتا۔ اپنے اصل پر کسی بھی شکل میں اضافہ لینا ربا ہے، چاہے وہ سود کی شکل ہو یا کرایہ داری ہو یا ذمہ داری کی بٹائی ہو۔ نظام ربا کی بے خونی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسلامی نظام قائم ہو۔
اور یہ نعرہ لگائے کہ ہم تمہارے اور تمہاری اولاد کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ سورہ 6 آیت 151۔ اس وقت اسلامی نظام یعنی خدا اور رسول اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ نظام سرمایہ داری سے جنگ کرنے کے لیے وہ میدان میں ہوتا ہے، کیونکہ نظام ربا اسلامی نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ نظام ربا نظام سرمایہ داری اسلامی نظام کے ہوتے ہوئے اگر سر اٹھائے تو یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں، سرکشیوں، معصیت کی تو سزا مقرر ہوتی ہے، لیکن کوئی نظام دوسرے نظام کو اپنے مد مقابل اٹھتا برداشت نہیں کر سکتا۔ غیر اسلامی نظام میں اسلامی مسائل پر بات کرنا بے معنی ہے۔ جب تک نظام خداوندی دنیا میں قائم نہ ہو اس وقت تک ربا سے متعلق مسائل سے صرف نظر کیا جائے گا، کیونکہ امریکہ میں رہتے ہوئے سوشلزم سے متعلق مسئلہ دریافت کرنا بے معنی ہے۔ پہلے سوشلزم نظام میں آؤ یا اس کو قائم کرو، پھر سوشلزم کا مسئلہ دریافت کرو۔ غیر قرآنی نظام میں مسئلہ سیاسی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، اس میں سے اس کے کسی جزو کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے بے معنی سی بات ہے، بلکہ یہ تو دنیا میں اسلام کا مذاق اڑوانے والی بات ہے۔ جن قوانین کی روح سے ان مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے وہ 1000 سال پہلے فقہی لوگوں نے خود بنائے یا اس دور کی ملوکیت کی ضرورتوں کے پیش نظر بنائے گئے تھے۔ وہ دور نہ رہا، وہ سلطنتیں نہ رہیں، لیکن آج بھی ان قوانین کو بغیر قوت نافذہ کے نہ صرف لاگو کیے جانے پر بضد ہوا جاتا ہے، بلکہ انسانوں کے بنائے گئے ان قوانین کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ بھلا ہمارے جیسے انسانوں کو یہ حق کس طرح پہنچتا ہے کہ وہ ہماری آزادی کو سلب کریں؟ یہ حق تو صرف خدا کو حاصل ہے، جس پر ہم ایمان لائے ہیں کہ ہم تیرے قانون کی اطاعت کریں گے۔ خدا نے تو کسی نبی رسول کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے ذاتی احکام کی اطاعت کا مطالبہ کرے، لہٰذا فقیہوں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ 1000 سال پہلے کوئی قانون بنائیں اور وہ منوان ہم پر لاگو ہوں اور ان کے خلاف ایک لفظ نہ کہا جا سکے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ ڈکٹیٹر کے قانون، پارلیمنٹ کے قانون کو تو آپ کہیں نہ کہیں چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن 1000 سال پہلے انسانوں کے بنے ہوئے قوانین کو کہیں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس نظام کی جزیات کی بات کرنی ہے پہلے اس کو قائم تو کرو، پھر اس کی جزیات پر بات کرو۔ غیر اسلامی نظام میں اسلام کی بات کرنا بے معنی ہے۔ پہلے ڈیزل کے انجن کی جگہ بجلی سے چلنے والا انجن تو لاؤ، پھر وہ چلے گا، ورنہ ڈیزل کے انجن کو بجلی سے نہیں چلایا جا سکتا۔ قرآن کی اصطلاحیں قرآنی نظام ہی میں قابل عمل ہوتی ہیں۔ اگر قرآنی نظام نہ ہو تو دور ملوکیت کا فقہی مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ اگر پیٹ خالی ہو اور ذہن خوف سے بھرا ہوا ہو تو پھر انسان اعلی اقتدار کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو ان کے بچوں کو سامان نشو و نما مہیا کرو تاکہ روٹی کی انہیں فکر نہ ستائے۔ جب لوگ روٹی کی فکر اور بیرونی خوف سے آزاد ہوں گے تو کوئی بھی ان سے غیر قرآنی قوانین کی اطاعت نہیں کرا سکے گا۔ اگر اس کو روٹی کی فکر ستا رہی ہو اور دماغ خوف سے بھرا ہوا ہے تو اسے تو غلام بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ روٹی سے مجبور انسان تو غلامی کی زنجیروں سے اپنے آپ کو خود باندھ لیتا ہے۔ روٹی کا مسئلہ انسانیت کے لیے سنگین بھی ہے اور اولین بھی ہے، اسی لیے تو قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی ہی آیت میں الحمدللہ رب العالمین آیا ہے، یعنی ربوبیت عالمینی۔ گویا اسلام پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ القریش میں ہے کہ پس انہیں قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کے قوانین کی اجتماعی طور پر اطاعت کریں۔ کیوں اطاعت اختیار کریں؟ کہا کہ اس لیے اطاعت اختیار کریں کہ اس نے انہیں بھوک اور خوف سے نجات دی۔ سورہ 106 آیات 3 تا 4۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اطاعت کے لیے کیسے ماحول کی بات کی کہ قریش کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور دماغ خوف سے خالی ہے، تو تم کیوں اس گھر کے رب کے قوانین کی اطاعت نہیں کرتے؟ یعنی تمہارے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ربوبیت کی ابتدا تو کسی معاشرے سے ہی کرنا ہوگی، پھر اس کے دائرے کو آگے بڑھاتے چلے جانا ہوگا۔ ربا نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہے تو زکوٰۃ نظام خداوندی کی بنیاد ہے۔ قرآن نے الزکوٰۃ کا جامع لفظ کہا ہے جس میں انسان کی جسمانی و ذہنی اور ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے سامان فراہم کرنا آ جاتا ہے۔ اگر مومن کی زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ آ جائے تو وہ قوانین خداوندی سے وابستگی کی وجہ سے گھبراتا نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح خزاں کے موسم میں ایک ٹنڈ منڈ درخت نہیں روتا۔ درخت کی وابستگی قوانین خداوندی کے ساتھ ہوتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ ٹہنیوں کے اندر بہار پوشیدہ ہے۔ جو ٹہنی ٹوٹ کر قانون خداوندی سے وابستگی منقطع کر لیتی ہے تو اس پر کبھی بہار نہیں آتی۔ آیت نمبر 40۔
اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ اللہ ہی کا قانون ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سب کے لیے رزق مہیا کیا، اور اسی کے قانون کے مطابق تم سب کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ خدا اس سے بہت دور اور بلند ہے کہ اس کے اقتدار میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ آیت نمبر 41۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ غیر خداوندی قوانین کے تحت زندگی بسر کرنے کا انہی کے اعمال کے سبب نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں ناہمواریاں پیدا ہو گئیں، جن کے بعض تباہ کن نتائج ان کے سامنے آ چکے ہیں۔ اگر غور کریں تو یہی تباہ کن نتائج خود ساختہ قوانین سے منہ موڑ کر قوانین خداوندی کی طرف رجوع کرنے کے لیے کافی ہیں۔ غلط نظام میں رزق کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوتی، اس لیے نہ صرف معاشرے میں طبقات پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ اور بہت سی ناہمواریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے بحر اور بر یعنی پورا معاشرہ فساد سے بھر جاتا ہے، اور یہ فساد کہیں خارج سے نہیں آتا بلکہ غیر خداوندی نظام کا یہ فطری نتیجہ ہوتا ہے جو غلط نظام کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ مخاطبین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے غلط نظام کے جو بعض غلط نتائج نکلے ہیں، اگر تم غور کرو تو وہ نظام خداوندی کی طرف رجوع کرنے کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ تم غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 42۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان سے کہو کہ ذرا دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو قومیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں، غلط نظام کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا۔ ان میں اکثریت ان کی تھی جنہوں نے اپنے خود ساختہ قوانین کو قوانین خداوندی کا ہمسر بنا رکھا تھا۔ آیت نمبر 43۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ ان کو اپنے حال پر چھوڑتے ہوئے تم اپنی کوششوں کو نظام خداوندی کے قیام کے لیے وقف کر دو۔ سورہ 30 آیت نمبر 30۔ قبل اس کے کہ ایسے انقلاب کی گھڑی آ جائے جو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گی، اس دن دونوں فریق الگ الگ ہو کر ایک دوسرے کے مد مقابلہ کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 44۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمہدون۔ جن لوگوں نے قوانین خداوندی سے انکار کیا تو ان کے کفر سرکشی کا وبال ان پر ہی پڑے گا، اور جن لوگوں نے ناہمواریاں پیدا کرنے کی بجائے ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کیے تو انہیں زندگی کی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 45۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آسائشیں اس لیے حاصل ہوں گی تاکہ یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے کہ ایمان اور اعمال صالح کا بدلہ خدا کے فضل و کرم سے کس قسم کا ملتا ہے، اور کفر کی راہ انسان کو کس طرف لے جاتی ہے۔ کفر کی راہ خدا کے ہاں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی۔ آیت نمبر 46۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
قانون خداوندی کے مطابق چلنے کے خوشگوار نتائج کچھ ایسے ہیں جیسے خدا ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ بارش تمہارے لیے سامان زندگی کا موجب بنتی ہے اور سمندر میں یہی ہوائیں قانون خداوندی کے مطابق کشتیوں کو چلاتی ہیں تاکہ تم تلاش معاش میں ادھر ادھر نکلو اور اس طرح تمہاری کوششیں بھرپور نتائج کی حامل ہو جائیں۔ شکر تو یہ ہے کہ انسان کی محنت یعنی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کے بھرپور نتائج پیدا ہوں، اور کفر یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی محنت کے محاصل کو اپنے ہاں لے جا کر ڈھانپ لیا جائے، چھپا لیا جائے۔ آیت نمبر 47۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی قسم کے واضح قوانین ہم تم سے پہلے ہو گزری اقوام کی طرف اپنے رسولوں کی معرفت بھیجے، وہ قوانین کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے، تسلیم نہ کرنے والوں کو ان کی سرکشی کے جرم میں اسی دنیا میں پکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ مومنین کی مدد کرنا انہیں آلون کرنے کو خدا نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے۔ فَانْتَقَمْنَا سورۃ 30 آیت نمبر 47۔ اس لفظ کے عربی میں معنی اردو والے انتقام کے نہیں ہوتے، بلکہ عرب اس لفظ کو جرم کی سزا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اجرمو سورۃ 30 آیت 47 کا لفظ بتا رہا ہے کہ فَانْتَقَمْنَا جرم کا نتیجہ ہے، اور غلط اعمال کے اندر اعمال کے برے نتائج پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی برے نتائج غلط اعمال کا فطری نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے سزا کے لیے بھی جزا ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قوم مومن ہو جائے تو خدا پر حق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ مومنین کو غلبہ عطا فرمائے۔ حقاً علینا سورۃ 30 آیت 47 ہی کو خدا کا قانون یا خدا کا وعدہ کہا جاتا ہے۔ اگر مسلمان مغلوب ہیں تو یہ مومن نہیں ہیں، ورنہ خدا کا قانون کبھی ناکام نہیں ہوتا اور خدا اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نصر المومنین سورۃ 30 آیت 47۔ نصر یعنی نصرت کے معنی غلبہ ہوتا ہے یا نصرت کا نتیجہ غلبہ ہوتا ہے۔ غلبہ کوئی ذہنی قیاسی تخیلاتی اور کوئی غیر محسوس سی شے نہیں ہوتی۔ غلبہ تو فتح ہے، کامیابی ہے، تسلط ہے جو نکھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ دل میں سمجھنے کی بات نہیں کہ خدا کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی نصرت و تائید حاصل ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر خدا کا قانون نتیجہ خیزی میں اٹل ہے اور خدا کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ دراصل خدا کی نصرت اور مومنین دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی خدا کی نصرت ہے تو مومن ہے اور مومنین ہے تو خدا کی نصرت لازم ہے۔ اگر کسی قوم کو خدا کی محسوس نصرت نہیں پہنچتی تو وہ مومن نہیں ہے۔ آیت نمبر 48۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل بننے والے بخارات کو اوپر اٹھاتی ہیں، پھر وہ اپنے قانون فطرت کے مطابق بادلوں کو فضا میں پھیلا دیتا ہے، پھر وہ مختلف حصوں میں بٹ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر تم ان بادلوں میں سے میںہ کو برستے ہوئے دیکھتے ہو، پس جب بارش خدا کے قانون مشیت کے مطابق برستی ہے تو انسان یکایک خوش ہو جاتے ہیں۔ خدا کی نصرت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو کچھ پیشگی اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں قرآن نصرت کی مثال دیتا ہے کہ ہوا نے بادل بنائے، بارش برسی، لیکن یہ بارش صرف اسی کی زمین میں سے پیداوار اگائے گی جس نے بارش سے قبل زمین کو قانون زراعت کے مطابق تیار کیا ہوگا، سالے بیج بویا اور پھر فصل کی نگہداشت کی ہوگی۔ زمین کو تیار کرنے والا قانون زراعت کے مطابق اگلے مراحل میں کام کرنے والا مومن ہے، اور جس نے یہ نہیں کیا تو اس کو خدا کے قانون پر یقین نہیں تھا، اس لیے اس نے کچھ نہ کیا، یہ کافر ہے۔ خدا کی نصرت تو وعدے کے مطابق آتی ہے، لیکن اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس نصرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیشگی تیار کر رکھا تھا۔ اگر انسان زمین پر خدا کی نصرت سے فائدہ اٹھانے کے انتظامات
نہ کرے تو اس کو خدا کی نصرت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ بارش، ہوا، روشنی اور حرارت پر انسان کو اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ سب ذرائع و اسباب خدا کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن فصل لینے کے لیے انسان کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ مومن زمین پر خدا کا رفیق ہوتا ہے، اس نے خدا کے قوانین کے ساتھ رفاقت قائم کی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے خدا کی نصرت اس کے حق میں غلبہ و تسلط ہوتی ہے۔ آیت نمبر 49۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ حالانکہ لوگ میंہ برسنے سے پہلے بارش کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 50۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ پس تم اللہ کی رحمت، بارش کے نتائج اور اثرات کو دیکھو کہ وہ مردہ زمین کو کس طرح حیات تازہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی دنیا میں یقیناً مردہ اقوام کو آسمانی وحی کی بارش سے حیات نو مل سکتی ہے، اور سب کچھ خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے جن پر اسے پورا کنٹرول حاصل ہے۔ آثار رحمت اللہ، پانی، ہوا، بادل، روشنی اور حرارت سامان نشو و نما نہیں ہیں، البتہ یہ طبعی سامان نشو و نما دینے کے لیے آثار یا علامات ہیں کہ کسان طبعی قوانین کے ساتھ رفاقت کرے گا تو طبعی سامان نشو و نما ملے گا۔ اسی طرح قرآن کی آیات، علامات بھی سامان نشو و نما نہیں ہے، البتہ ان آیات سے رفاقت قائم کرنے سے ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، ناظرہ پڑھنے سے ذات کی نشو و نما نہیں ہوتی۔ نشو و نما تب ہوتی ہے جب انسان آیات اللہ سے ہم آہنگ ہو کر اعمال کرے۔ آیت نمبر 51۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ قوانین فطرت کے مطابق دوسری ہوا چلتی ہے تو وہ کھیتی کو پکا کر سونے کی طرح زرد کر دیتی ہے۔ قانون ربوبیت کو نظر انداز کر کے پھر وہ فصل کو چھپا کر صرف اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 52۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ پس اے رسول، تم مردوں کو اپنی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی نظام ربوبیت کے منکر اندھوں اور بہروں کو جو بات سننے کی بجائے منہ پھیر کر چل دیں اپنی دعوت کی طرف متوجہ کر سکتے۔ آیت نمبر 53۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ۔ اور نہ تو دنیا و آخرت کے مفاد سے بے بہرا اندھوں کو ان کے غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لا سکتا ہے، تو صرف انہیں اپنی دعوت کی طرف متوجہ کر سکتا ہے جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ سننے والا کہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، یہ تو صرف ذہنی چیز ہے۔ عمل کے لیے صرف ذہن کا مطمئن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل بات انسان کے جذبات کا اس سمجھی ہوئی چیز کے تابع ہو جانا ہے۔ ذہن کے اطمینان کے بعد اگلی چیز ہے جس کے لیے قرآن نے لفظ مسلمون کا استعمال کیا ہے۔ مسلم ہو جانے کے بعد انسان کے جذبات قوانین خداوندی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ صرف جاننے اور سمجھنے سے انسان کی طبیعت عمل کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ طبیعت کا بھی ادھر آنا ضروری ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ آیت نمبر 54۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔
जब तुम कानून खुदाबंदी के मुताबिक पैदा होते हो तो तुम्हारी हालत बड़ी कमजोर होती है, फिर उसका कानून परवरिश तुम्हारी कमजोरी कुव्वत में बदल देता है और तुम जवान हो जाते हो। फिर कुव्वत के बाद तुम पर कमजोरी वाला बुढ़ापा छा जाता है। उसका कानून तख्लीक उसी तरह उसके कानून मशय्यत के मुताबिक जारी सारी है, लिहाजा ये सब कुछ उन कवानीन की रूह से होता है जिन पर उसका पूरा पूरा कंट्रोल है और जो यकसर उसके इल्म पर मबनी हैं। इसका एक मफहूम ये भी हो सकता है कि देखो बच्चा कितना कमजोर और नातवां पैदा होता है, कमजोरी के बाद सही कवानीन के मुताबिक उसकी परवरिश हो तो वो ताकतवर होकर जवान हो जाता है। परवरिश के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर वो कमजोर हो जाता है। ताकतवर रहने के लिए तो सही कवानीन के मुताबिक परवरिश इस्तकलाल से बात जरूरी है। इस अमले इस्तमरार को कुरान मरते दम तक मोमिन रहो कहा है, तो कवानीन चाहे तबई हो या इखलाकी मरते दम तक उन पर कायम रहना जरूरी है। आयत नंबर 55। وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ जिस दिन या दौर में उनके जराइम की पादाश में दुनिया में इनकलाब नमूदार हो जाता है तो मुजरिम कस्में खा खा कर कहते हैं कि हमें इस्लाह करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला। उनकी तबाही की दरअसल वजह यह है कि ये हमारे कवानीन से उल्टे फिर जाते रहे। उठ खड़े होने में हायल मुआनियात को दूर कर दिया जाए तो दुनिया और आखिरत में अकवाम उठ खड़ी होती हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ बास मरने के बाद खड़े हो जाने को कहते हैं। इस लफ्ज के मानी हैं किसी को आजादी हासिल करने के लिए मुआनियात को रास्ते से हटा देना, यानी जो मुआनियात किसी की राह में खड़ा होने के लिए जिंदा होने के लिए हों उनको हटा देना। मरने के बाद जो जिंदगी है उसके लिए भी ये लफ्ज कुरान में आया है। मरने के बाद जिंदगी पर हमारा ईमान है, लेकिन कुरान ने जिंदगी और मौत या मौत के बाद फिर जिंदगी जो कहा है तो ये सिर्फ अगली दुनिया के लिए नहीं कहा है। इस दुनिया के अंदर भी कौमों की मौत और हयात के मुतल्लिक जो कवानीन दिए हैं उनके लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कहा यह है कि तुम्हारे इस दुनिया में या उखरवी दुनिया में उठ खड़े होने में कुछ मवानियात होंगे, उनको दूर कर दिया जाएगा तो इस दुनिया में तुम्हें दोबारा जिंदगी मिल जाएगी और उखरवी जिंदगी में तुम उठ खड़े होगे। इस दुनिया में कुरान ने ये चीज कही है, लेकिन उखरवी जिंदगी में उठ खड़े होने की हकीकत हम नहीं जान सकते। आयत नंबर 56। وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ और जिनको इल्म व बसीरत अता हुई है और वो हमारे कवानीन की सदाकत पर ईमान रखते हैं, वो मुजरमीन से कहते हैं कि तुम्हें तो कानून मकाफात ने इनकलाब ज़हूर नताइज की घड़ी तक मोहलत दी थी, बस ये अमाल के नताइज के उभरने का दिन है, लेकिन कुव्वत के नशे की बदमस्ती में तुम्हें पता ही न चला कि तुम किस तरह आहिस्ता आहिस्ता हलाकत की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। आयत नंबर 57। فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ लिहाजा दुनिया और आखिरत में ज़हूर नताइज के दिन जुल्म ढाने वालों को कोई माजरत नहीं फायदा देगी और ना हमारे हुजूर उनकी ये इल्तिजा कि ऐ खुदा अपनी नवाजिशात को उनकी तरफ मोड़ दे किसी काम आ सकेगी। आयत नंबर 58। وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ हमने कुरान में लोगों के लिए मुख्तलिफ तरीकों असालीब से हकायक को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने कवानीन खुदाबंदी से इनकार किया है उनके सामने जब तुम कवानीन खुदाबंदी पेश करो तो वो कह देते हैं कि ये सब तुम्हारा झूठ और फरेबकारी है। आयत नंबर 59। كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ इल्म बसीरत से काम न लेने वाले वो लोग जो समझना नहीं चाहते, खुदा का कानून उनके दिलों पर ऐसी मोहरें लगा देता है कि फिर उनमें हकीकत के समझने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। आयत नंबर 60।
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ایسے لوگوں سے آراز برتتے ہوئے اپنے پروگرام پر مستقل مزاجی سے جمے رہو. یقین رکھو کہ خدا کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. اس بات کی احتیاط رہے کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے تمہارے مخالفین یہ سمجھ لیں کہ تم اپنے دعوے میں ہلکے اور عزائم میں ڈھیلے ہو. یہاں سورہ الروم اختتام پذیر ہوتی ہے. صدق اللہ العظیم.